مفتی صاحب، توحید پر قرآن مجید کے حوالے سے کیا ہے؟ قرآن مجید میں توحید کے حوالے سے کیا گفتگو ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، یعنی وہ ایسا تنہا ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی ذات پیدا ہوئی۔ صحیح۔ اب یہاں پر جیسے ہم نے ذکر کیا نا کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، تو جو ذات پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہوتی، اور اگر کسی سے کوئی پیدا ہونے والا ہو تو پھر وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ وہ قدیم ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پلہ نہیں، اس کی ذات کے برابر، اس کی صفات کے برابر، کسی بھی جہت سے کوئی اس کے برابر نہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص میں مکمل توحید کا بیان ہے۔ اب اس توحید پر دلائل کیا ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل بیان فرمائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عقل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے کہ ایک ذات موجود ہے، اور پھر عقل ہی کے ذریعے وہ اس ذات کو تنہا مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یہ زمین و آسمان ضرور تباہ ہو جاتے۔ اب یہاں پر اگر ہم عام روٹین میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ اگر ایک گھر کے مختلف سربراہ ہوں یا ایک کمپنی کے مختلف ایم ڈیز ہوں، مختلف جو ہے نا وہ لیڈرز ہوں، جو مختلف ڈائریکٹرز ہوں، تو وہ اگر ایک ہی شعبے میں 10 ڈائریکٹر اگر آپ نے رکھ دیے ہوں تو پھر وہ شعبہ تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر ایک چاہتا ہے کہ میری مرضی چلے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کائنات کے نظام کو دیکھیں تو کائنات کا نظام ہمیں ایک ہی انداز سے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کائنات کے نظام کے اندر کوئی تباہی، فساد نظر نہیں آ رہا۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہ چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ ذات جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، اس کائنات کا نظام چلانے والی ہے، وہ تنہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا ہے تو یہ تباہی ہو جاتی۔ تباہی کس طریقے سے ہوتی؟ اور اس طرح تباہی ہوتی کہ ایک خدا یہ چاہتا کہ مثال کے طور پر مدنی رضا حرکت کرے، اور ایک خدا چاہتا کہ یہ ساکن رہے، تو کسی ایک کا فیصلہ قبول ہونا ہوتا، کسی ایک ہی کے اوپر یہ چلنا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کائنات کا سارا نظام، اس کے اندر دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں مخالفت ہوتی، کہیں نہ کہیں ان دونوں کی رائے ٹکراتی، تو یہ نظام تباہ ہو جاتا۔ اور یہ نظام تباہ نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات وہ ایک ہے۔ یہ زبردست عقلی دلیل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ وہ ذات تنہا ہے، یگانہ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔